تو خالص پڑی ہوئی ہے حدیثوں میں جو پہلے سب کا ثواب ملتا ہے وہ حالانکہ لوگ سب واقف ہے لیکن عمل نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمل علم ہے معلومات ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. حدیث میں اس کی بڑی وضاحت برائی آئی ہے کہ کوئی چیز معلوم ہو اور اس پر عمل نہ کرے اس کو ڈبل عذاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم. آج کل ایک نیا فتنہ چل پڑا. پہلے تو موبائل تھا، موبائل کی وجہ سے لوگ اس میں مبتلا رہتے تھے اور موبائل میں قرض چکا کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن آج کل ایک فتنہ اور ایک چل گیا، وہ ڈرگ یعنی نشہ. وہی نشہ لوگ شراب پی کے کرتے ہیں مگر شراب پی کے نہیں بلکہ بغیر شراب کے نشہ چل رہا آج کل. یہ ایک بہت بڑا خفیہ فتنہ ہے اور اس میں مسلم لڑکے لڑکیاں بھی مبتلا ہیں. نشہ کرنا، ابھی کالج کے جا رہے ہیں نشہ کر کے جا کے بیٹھ جا رہے ہیں. اسی طریقے سے دن میں بھی نشہ کر کے بیٹھ جا رہے، گھوم رہے پھر رہے. راتوں میں نشہ ایک ایسی. پہلے تو لوگ شراب پیتے تھے، اس کی برائی خیر سب کو معلوم ہے، لیکن آج کل شراب کے علاوہ ایسا نشہ ہو رہا ہے جو محسوس نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا لیکن نشہ چل رہا. اس میں مسلم طلباء طالبات بہت مبتلا ہیں، بہت نوجوان اس میں گرفتار ہیں. اچھے اچھے محلوں سے اطلاع آ رہی ہے کہ ہمارے بچے رات میں پتہ نہیں کہاں کا نشہ کر رہے ہیں. اور نشہ کے لیے کوئی شراب کی ضرورت نہیں ہے، ایسی ایسی چیزیں نکلی ہیں آج کل. میڈیکل پر ایک گولی ملتی ہے، سمجھے، وہ پانی کا ایک پوچھ لے لیے اور اس میں اس کو ڈال دیے اور پانی کا پوچھ پینا شروع کر دے تو نشہ چڑھ جاتا. بہت ساری چیزیں آج کل نشے کی نکلی ہیں جو معلوم نہیں ہیں. میڈیکل پہ آج کل دواؤں سے زیادہ نشے کی چیزوں کا ہجوم ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی دوا لے رہے، گولیاں لے رہے ہیں، حالانکہ نشہ اور چیزیں لے رہی ہے. یہ نشہ، یہ جو نشہ شراب کا ہے وہ تو عام طور سے سمجھ میں آتا کہ بھئی اس نے شراب پیا، لیکن یہ نشہ سمجھ میں نہیں آتا. آدمی صحیح نوجوان صحیح سالم رہتے ہیں لیکن ایک دھن رہتی بس ان کو نشے کی اور اس میں مست ہو جاتے ہیں وہ، اور اس کی عادت ایک مرتبہ پڑ گئی تو نہیں چھوٹتی. آج کل یہ پتہ نہیں کس نے چلایا. انسانیت کی تباہی کے بہت راستے آج کل دنیا میں چل رہے ہیں. انسان کو تباہ کرنے کے جو معاملے ہیں، ایسی ایسی چیزیں لوگ نکال رہے چن چن کر کے کہ جس سے انسان تباہ ہو جائے، بس زندگی برباد ہو جائے اور اس میں ان کو نفع ملے، بس ایسا چل رہا. تو نت نئی چیزیں آج دنیا کے اندر، حالانکہ تہذیب یافتہ دنیا کہی جاتی ہے، حالانکہ تہذیب یافتہ نہیں ہے، یہ بد تہذیب یافتہ دنیا ہے آج. اور اس قدر فتنے پھیل گئے ہیں دنیا میں کہ ان فتنوں کا سدباب ہونا مشکل ہو گیا. مذہبی اعتبار سے نت نئے جماعتیں نکل رہی، نت نئے خیالات پھیلا رہے، نئے ایک جماعت المسلمین نکلی ہے آج کل، دیکھنے میں بہت شریف، پابند صوم صلات کے، لیکن نئے نئے خیالات انہوں نے ایجاد کر لیا جماعت المسلمین. حالانکہ ظاہر میں تو بہت پابند رہتے ہیں لیکن باطن میں ان کے خیالات بدتر رہتے ہیں. اسی طریقے سے خوارج کی جماعت آج کل نکلی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ دنیا کے مشہور آدمیوں کو قتل کر دینا، مار دینا، چاہے وہ کسی بھی راستے کے ہوں، دیندار ہوں، بے دین ہوں، کوئی بھی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، صرف ان کو قتل کرنا. خوارج کا یہ نظام رہتا.
انہوں نے کئی بڑے بڑے بادشاہوں کو، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور ایسے سازشیں تیار کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا کے بڑے لوگ مارے جاتے ہیں۔ خوارج کی ایسی جماعت ہے جو آج کل دنیا میں چل پڑی، عقیدت کے لحاظ سے بہت سارے فتنے آج دنیا میں پھیل گئے، نئے نئے فتنے اور دین کے نام پر پھیل گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو دین کے نام پر فتنے پھیل رہے، لیکن بعض فتنے ایسے ہیں جو انسان کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ نشہ اور چیز، میں نے جو کہا نشہ، ڈرگ جس کو بولتے ہیں، عجیب غریب دوائیں نکلی ہیں، اس کو ایک دوسرے سے ملا لیے بس اس میں نشہ پیدا ہو جاتا۔ یا بعض گولیاں ایسی ہیں خالی سونگھ لیے نشہ پیدا ہو جاتا۔ تو مسلم بچے جو کالج پہ جاتے ہیں اس میں مسلم طالبات کی بھی اطلاع مل رہی، لڑکیاں بھی اس کو استعمال کر رہی اور مست نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام میں جن چیزوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا، جو ہے ایک نشہ، شراب، دوسری چیز جوا، شراب اور جوا، یہ انسانیت کو برباد کرنے کے لیے پیدا ہو گیا آج کل۔ اس قدر جوئے کے تو کئی قسمیں چل گئی، مٹکے جو ہے یہ جوئے ہیں، اسی طریقے سے بسی جو چل رہی اس میں بھی جوئے کی شکل پیدا ہو رہی، اسی طریقے سے جو ہے جوئے کی شکل میں آج کل وہ رقمیں دے رہے سود پر عورتوں کو اور ان سے پیسہ وصول کر رہے، یہ بھی جوئے کی شکل ہے۔ چھپی ہوئی چیزیں بہت ساری جوئے کی چل پڑی۔ اسی طریقے سے بہت سارے تاجر لوگ کسی کو ادھار کپڑا دے دیتے ہیں، اب جب تک کہ اس کے اوپر ادھار رہتی ہے اس کے اوپر جو ہے سود لگاتے ہیں۔ اگر کسی نے 100 روپے کا کپڑا لے لیا اور اس نے نقد پیسہ نہیں دیا، ادھار رکھا، اب اس ادھار پر دکاندار کیا کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ آپ کے پاس ہے 100 روپے، لہٰذا جب دیں گے آپ اس میں اضافہ کر کے دینا، تو 100 روپے کے 125 روپے وصول کر رہے ہیں۔ دکاندار لوگ ادھار پیسہ دے کر اس پہ جو ہے بڑھا کر کے جو پیسہ لے رہے وہ سود ہے کھلم کھلا۔ اور اچھے شریف لوگوں کو دیکھا میں بالکل ادھار پیسہ دے کر کے، بھائی تم نے اتنے دن ہمارا پیسہ نہیں دیا لہٰذا اس پر اتنا پیسہ بڑھا کے دے دو، سود، کھلم کھلا سود ہے یہ۔ حالانکہ ادھار دینا یہ ایک نیکی کی علامت ہے، اس کو قرض حسنہ بولتے ہیں۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے کسی کو 100 روپے دیا تو 10 سال کے بعد آپ لیں گے تو 100 ہی روپے لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا، اس کو قرض حسنہ بولتے ہیں۔ لیکن آج کل قرض حسنہ کی شکل ہی ختم ہو گئی۔ آج اگر 100 روپے کسی کو دیے اور 1 مہینے کے بعد اگر وہ واپس کریں گے تو وہ 110 روپے لے گا۔ عجیب و غریب سود کی شکلیں دنیا کے اندر پیدا ہو گئی۔ جیسے نشے کی چیزیں، کئی قسم کی نشے پیدا ہو گئے، ایسے سود کی بھی شکلیں پیدا ہو گئی اور اس میں حرام روزی ہو رہی۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد جو لوگ تجارت کرتے ہیں، اذان کے بعد جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، خصوصاً دوسری اذان، امام جب خطبے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ پہلی اذان کے بعد اگر کوئی انسان کچھ تھوڑے بہت کما لیا، دکان بند کر لیا، وہ معاف ہے، لیکن دوسری اذان جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو عرش الہی سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ امام کا خطبے کے لیے کھڑا ہونا یہ بہت باعث برکت اور بڑی رحمت اور شرافت لاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دنیا میں آدمی دکان کھلی رکھ کے تجارت کرتا ہے تو تجارت ناجائز ہے اس کی، اس سے جو کمائے گا وہ پیسہ جائز نہیں ہے اس کو۔ قرآن کریم میں جو ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اذان ہو جائے تو دوڑنے کا حکم ہے۔ یہاں کہاں دوڑتے ہیں؟ دکان جو ہے اذان ہوئی، نماز بھی شروع ہوئی تو دکاندار اٹھ کر کے دوڑتا نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ بند کر کے جب پہلی رکعت کے لیے امام کھڑا ہوتا اس وقت لوگ آتے ہیں۔ ایسی صورت میں جو تجارت ہوئی وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے وہ تجارت، وہ پیسہ۔ معمولی ایسی چیزیں دنیا میں چل پڑی ہیں آج کل کے زمانے میں، شراب اور جوئے کے معاملے میں۔
کہ حد سے زیادہ اس میں خرابی پیدا ہو. آج کل بچے تو موبائل میں جو ہے گیم کھیل رہے ہیں اور اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے. کتنی ایسی چیزیں دنیا میں چل گئی آج کل. فتنوں کا دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو فتنوں کا دور کہا ہے. ہم فتنوں میں مبتلا ہے اس وقت. کوئی چیز سے بچنا چاہے بچ نہیں سک رہے. شراب سے بچنا چاہے بچ نہیں سک رہے، جوئے سے بچنا چاہ رہے اس سے بچ نہیں سک رہے، سود سے بچنا چاہ رہے اس سے بچ نہیں سک رہے. شراب اور سود یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو، انسان کے دین کو تباہ کر دیتے. زندگی کو بھی اور دین کو بھی، دونوں یہ دو ہی چیزیں ہیں، شراب اور جوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو چیز ہمارے لیے رکھی ہے وہ تجارت ہے. تجارت کے لیے بڑی برکتیں ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام تجارت کرنا اور بکریوں کو چرانا یہ انبیاء علیہ السلام کا پیشہ تھا. اور انبیاء علیہ السلام کئی ایسے تھے جو کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کپڑے بنائے جاتے تھے. تو جو تجارت میں باعث برکت ہے وہ اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، لیکن تجارت کو بھی ہم نے ذریعہ بنایا سود کا، شراب کا، جوئے کا. تجارت میں بھی سود داخل ہو گیا، جوا داخل ہو گیا. ہر جگہ جوا اور شراب عام ہو گیا. اس میں بچنا بہت مشکل ہو گیا. میرے عزیز دوستو، اس میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیشہ. یہ شراب اور جوا آج کے زمانے میں یہ فتنوں کا دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے فتنوں کو بتایا. قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں آپ کو علم ہو گیا تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا اللہ نے امت پہ کتنے کتنے فتنے آئیں گے. بہت فتنے دنیا میں پھیل جائیں گے. اور اس میں عام عمومی فتنہ وہن بتایا. وہن یہ بہت بڑا وہن فتنہ ہے. اس میں انسان کو موت سے ڈر اور مال سے محبت ہوتی ہے. اس کو وہن کرتے وہن، واو ہے نور، وہن. آپ نے فرمایا امت کا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. آج کل یہی چیز ہے کہ ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے اور جو ہے مال سے محبت، یعنی اتنی محبت کہ اس کے مال کے مقابلے میں شریعت کے احکامات کو توڑ دینا. مال سے محبت کا مطلب یہ ہے، ورنہ مال تو انسان کے لیے ذریعہ ہے زندگی گزارنے کا. مال تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. مال کے بارے میں بہت ساری چیزیں حدیثوں میں آئی. جو مال آپ صدقہ کرو گے تو آپ قیامت میں اس کو بہت بڑا اجر ملے گا. تو مال انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہم نے اس کو نقصان کا ذریعہ بنایا بہت ساری چیزوں میں، خصوصاً سود اور جوا. یہ دو چیزوں میں، سود اور جوا، اور اس کے پیچھے شراب. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان امت کے لیے بہت تباہ کن ہے. اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے سود کو اور شراب کو حرام کر دیا، جوئے کو. احل اللہ البیع حرم الربا. سود کی ہر شکل حرام ہے. تو آج کل تو مسلمانوں میں سود کے اتنی شکلیں چل پڑی ہیں. یہ گٹھوں کے جو پیسے وصول کر رہے ہیں، ہر گھر عورتیں گٹھوں کے پیسے وصول کر رہے، اور اس کے بعد دینا ہوتا نہیں. تو اپنی اولاد کو بول رہے تو کمانا، اس کو پڑھنا چھوڑ دے، اسکول چھوڑ دے، کالج. کئی میرے سامنے ایسے کیسز آئے، ماؤں نے اپنی اولاد کو اسکول سے چھڑا دیا اور کہا کہ جا کما. روزانہ 50-500 روپے بھی اگر لائے گا تو ادھر گٹھوں کے پیسے بھرتے رہتے. کس قدر تباہ کن یہ چیز ہے کہ اولاد کو تک قربان کر دے رہے. کئی بچے ایسے میں نے دیکھا، نوجوان ہیں، ان کو نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا، اسکول میں نہ کالج میں، کہیں سے نہیں. میں خود ان کو ذاتی طور سے جانتا ہوں، ایسے بچوں کو جو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی ماؤں نے یہ کہہ کر کے ان کو اسکول سے چھڑایا، یہ پڑھ کر کے تم کو کیا ملے گا، کوئی نوکری نہیں ملے گی، یہ پڑھنا چھوڑ دو. پڑھنے سے چھڑا کر کے کام پر بھیج رہے، کیونکہ اب ادھر گٹھوں کے پیسے بھرتے ہیں، گٹھوں پہ سود بڑھتا رہتا، اور اس میں عزت کی داؤ پہ لگ گئی. عورتوں کی عزت تک داؤ پہ لگ گئی اس میں، گٹھوں کے معاملے میں. تو یہ جوا اور شراب اور یہ سود امت کو تباہ کر کے رکھ دیا. بہت خطرناک باتیں سننے میں آتی ہیں گٹھوں کے معاملے میں. اور مسلمانوں کی اکثر عورتیں گٹھوں کا پیسہ اٹھاتی رہتی ہے اور کیا کرتی، چھلا کرتی، چھلا.
اور بڑے بیٹے کو بولتے جا تو کما کے لا، اور یہ اس کے پیسے بھرنے کے ہیں، اس کے پیسے بھرنے کے ہیں۔ وہ تعلیم سے محروم وہ ہو جاتا بیٹا، اور ادھر جو ہے چلا کرتے ہیں، چٹی کر دے، اس کے لیے پیسے لگاتے ہیں۔ گٹھوں سے پیسہ نہیں ہے تو گٹھوں سے پیسہ اٹھا لیتے ایک دم۔ اور اس میں اس قدر فتنہ چل رہا ہے گٹھوں کے پیسوں میں، یہ مندروں کے پیسے ہیں، اور اس کا بہت بڑا چلانے والا یہاں ناندیڑ میں ہے، وہ خود پیسہ چلاتا ہے، مندروں کے پیسے ہے، بس وہ سینکڑوں لوگوں کو لگا دیا، گٹھ اٹھا کے دے دیے، اور اس کے بعد وصول کرتے رہو۔ وصولی کرنے میں جو ہے عورتوں سے عزت کا سودا کر رہے ہو لوگ، پیسہ نہیں دے سکتے تو عزت اپنی دے دو، ایسا بھی معاملہ سننے میں آیا ہے۔ کس قدر امت کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا مسلمانوں، اور وہ مسلمان یہ ہے کہ سوچتے نہ سمجھتے، کوئی چیز سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گٹھوں کا پیسہ اٹھا کر کے کیا کر رہے، چلا کر رہے، داماد کو کپڑے، بیٹی کو کپڑے، کوئی کی ضرورت کیا ہے، اچھے اچھے کپڑے، اور سود کے پیسے گٹھوں کے۔ یہ اس قدر نہایت ذلیل حرکت مسلمانوں کی چل رہی ہے۔ ایک طرف ایسا ہو رہا، دوسری طرف لوگ دین کے نام پر عمرہ 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 کر رہے، اور اس میں عمرہ بھی ایک فتنے کی شکل بن گیا، کیونکہ عمرہ جو لوگ جا رہے ہیں جائز ناجائز پیسوں سے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق دبا کے، بہن کے حقوق دبا دیے، بیٹی کا حق دبا دیے، رشتہ دار کا حق پیسہ دبا دیے، میراث میں جن کو پیسہ دینا ہے وہ پیسہ نہیں دیتے، وہ پیسہ، اور ادھر عمرے کو جا رہے ہیں۔ اس سے بھی ثواب نہیں ملتا، یہ بھی گناہ ہے۔ عبادت بھی آج کل گناہ کی شکل اختیار کر لی میرے عزیز دوستو۔ آج کل بہت سارے یہ باتیں چل رہی دنیا کے اندر، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ جمعہ کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے اور جا رہے، جمعہ پڑھ رہے اور واپس آ رہے۔ یہ کوئی ثواب نہیں ہے، نہ سنت ہے، بلکہ پیسوں کا ضائع کرنا اور گناہ ہے۔ یہ بھی سود اور جوئے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی تو دین کے نام پر، عبادتوں کے نام پر، ایسے اپنے سماجی معاشی حالات، معاشرے کے لیے، چلے چھٹی کے لیے، اسی طریقے سے عروس میں جانے کے واسطے، اجمیر کا عروس آیا، پیسہ سود کا لے کر کے جا رہے، بزرگوں کے مزارات پہ جا رہے، پیسہ ادھر ادھر کا لا رہے اور وہاں چڑھا رہے۔ اس کے علاوہ اور ایک عجیب چیز چل پڑی، مردوں کو معلوم نہیں، عورتیں پیسہ لا کر کے عاملین، جھوٹے عاملین جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں ان کو دے رہے، شوہروں کو پتہ نہیں ہے، شوہروں کے کان کو بھی خبر نہیں ہے، وہ گھروں کا پیسہ عورتیں جو ہے تعویذ گنڈوں کی خاطر اور وہم میں مبتلا ہو کر کے کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا، اور عاملین بولتے ہیں تمہارے گھر میں شیطان ہے، تمہارے گھر میں بھوت ہے، تمہارے دکان میں ایک جن بیٹھا ہوا ہے، تمہاری دکان چلنے نہیں دے رہا، ایسا بول کر کے اور گمراہی پیدا کرتے ہیں، اور ان کو خوب پیسہ عورتوں سے کھینچ رہے۔ عاملین کے پاس ہزاروں عورتیں بیٹھی ہوئی رہتی ہیں آج کل، نہایت کفر، شرک اور نہایت گمراہی اور بے ایمانی اور کفر پہ مرنے کی علامت ہے وہ۔ یہ کس قدر بدتمیزی دنیا کے اندر چل رہی ہے، یہ خرابیاں، یہ ساری خرابیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ چل رہی ہیں امت کو برباد کرنے کے لیے، اور مسلمان ہیں کہ بے حس ہو گئے، احساس بھی نہیں رکھتے۔ ہر ماں باپ ہر لمحہ سوچے کہ بھئی ہم کیسی زندگی گزارے، ہماری اولاد کیا کر رہی، ہماری لڑکیاں کیا کر رہی۔ بہت سارے لوگ اپنی لڑکیوں کو بولتے ہیں ہماری لڑکیاں بہت نیک ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہوا، لڑکیاں غلط راستے پہ جا رہے ہیں، مسلم لڑکوں نے کو شعور غیرت آئی، انہوں نے اس کو روکا تو ماں باپ نے خود جو ہے پولیس میں گواہی دی کہ بھئی ہماری لڑکی اچھی ہے، یہ ہماری لڑکی کو ستا رہا۔ ایسا کئی مرتبہ واقعات ہوئے مسلم بچوں کے ساتھ میں۔ یہ حیرت کی بات ہے، مسلم ماں باپ سوچتے نہیں کہ بھئی ہماری لڑکی کیا کر رہی، کیا نہیں کر رہی، کہ اس کے لیے شکایتیں جو آ رہی وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے، عیش و عشرت کے لیے کر رہے، یہ ساری چیزیں عام ہو گئی، یہ چیزیں، اس کو کس طریقے سے روکو گے؟ تو یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنے ابھی بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، اور آخر میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا آئے گا، بہت بڑا فتنہ جو قیامت کے برابر ہے وہ، اور لوگ اس میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، اس کے دجال کے فتنے میں بھی۔
تو ہر لمحہ ہر اپنے بازو میں اطراف آگے پیچھے فتنے ہی فتنے پھیل رہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن کریم کو پکڑے جی اور اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کا ذکر کرے، تو انسان ان ساری فتنوں سے بچ سکتا ہے. ورنہ عجیب قسم کے فتنے دین کے نام پر، دنیا کے نام پر، پیسوں کے نام پر، سماج کے نام پر، تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر بہت عجیب و غریب فتنے پھیل رہے. ہمارے جو بچے، مالداروں کے بچے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ بالکل نیرے ایسے نکل رہے ہیں کہ ان کو دین معلوم ہی نہیں، بے دین ہو کر کے نکل رہے وہ. اور مالداروں نے اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں شریک کر رکھا ہے، لاکھوں روپے دے رہے اس کو، 3,000 روپے جو ہے یہ پرائمری بچوں کے لیے 3,000 روپے مہینہ دے رہے. دے کر کے جو انگلش میڈیم میں بچے پڑھا رہے ہیں وہاں ان کو کیا کیا چیز سکھائی جاتی ہے. یہ آپ لوگوں میں سے جو علم رکھتے ہیں، جو انگلش میڈیم میں پڑھے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا سکھائی جاتی ہے. لڑکوں اور لڑکیوں کو کس طرح سے آپس میں جو ہے سلوک کیا جاتا ہے، وہاں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ رہنے کا اور ان کے ساتھ ایک دوسرے کے مذاق کرنے کا سکھایا جاتا ہے انگلش میڈیم اسکول میں. اور ہمارے ہزاروں بچے گیال ماتا میں اور اسی طریقے سے انگلش میڈیم اسکول میں شریک ہیں، تو وہ دین سے چلے جا رہے. ایسے انگلش میڈیم سے پڑھ کر کے جو بچے اوپر آ رہے، ڈاکٹر انجینئر بن رہے، ان کو تو کوئی دین معلوم نہیں ہے، وہ بے دین ہے بالکل. تو یہ جو فتنے دنیا میں امت میں پھیل رہے ہیں سارے کے سارے، اس کو کیسا روکو گے؟ بہت مشکل ہو گیا. حدیث میں آیا کہ اگر تم پہاڑ پر بھی جا کے بیٹھو گے تو فتنے وہاں بھی آئیں گے. اس قدر فتنوں کا دور چل رہا ہے آج کل کے زمانے میں. میرے عزیز دوستو، بہت نازک حالات ہیں. ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، اس کو ایزی لے رہے. ایزی بولتے ہیں نا آج کل، بہت ایزی لے رہے اس کو، کوئی اہمیت نہیں دے رہے. خصوصاً گٹھوں کا معاملہ، یہ تو امت مسلمہ کی عورتوں کی عزتیں داؤ پہ لگ گئی اور بہت ہی غلیظ واقعات سننے میں آتے ہیں. یہ پیسوں کی لالچ ایسی چل گئی مسلمانوں کو کہ حلال حرام آدمی نہیں سوچ رہا، پیسوں کی لالچ. تو وہ بیماری امت نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا. وہم امت میں پھیل جائے گا. وہن یعنی موت سے ڈر اور مال سے محبت، اور مال سے محبت میں یہ سب ناجائز چیزیں کر رہے. گٹھوں سے پیسہ وصول کر کے یا سود میں پیسہ وصول کر کے، بہت سارے جو تاجر لوگ ادھار پیسہ دے کر کے اس پہ جو سود وصول کر رہے، یہ سب حرام چیزیں ہیں اور جائز بلکہ وصول کر رہے. میرے عزیز دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے. اس وجہ سے مال سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ جائز ناجائز چیز وصول کیا جائے. اسی طریقے سے جو ہمارے بچے نشہ کے عادی ہو گئے ہیں آج کل، نشہ کے بہت عادی ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارا بچہ نشہ کرتا گیا. اور نشہ ایسی چیزوں سے میں نے معلومات کیا، میڈیکل میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں. میڈیکل اسٹور میں آج کل زیادہ نشہ کی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، اور ان کا کیا ہے، وہ تو دوا ہے، وہ فروخت کر دے رہے. لیکن مسلم بچے وہ لے کر کے عجیب چیزیں بنا رہے، پانی میں ڈال کر کے پی جا رہے، پانی میں بس نشہ پیدا ہو جا رہا. ایسی بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں میڈیکلوں میں. سو اصل مقصد کیا ہے کہ امت مسلمہ جو فتنوں میں تباہ برباد ہو رہی ہے، اس سے کسی طریقے سے بچا جائے. کسی بھی حالت میں سود سے، شراب سے، اسی طریقے سے نشہ اور چیزوں سے، اور لوگوں کے مال دبانے میں، رشتہ داروں کے حقوق دبانے میں، پڑوس کا حق دبانے سے، یہ ساری چیزیں حرام پیدا ہو رہی ہیں. اور زندگی جب حرام میں گزرے گی تو نجات کا کوئی راستہ نہیں پیدا ہوگا میرے عزیز دوستو. اس وجہ سے اس کے مقابلے میں احل اللہ البیع حرم الربا، یہ ساری چیزوں کے مقابلے میں تجارت کرنا، یہ تجارت دنیا کا بہترین جو ہے ذریعہ ہے. اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے تجارت. جو قومیں تجارت میں لگی ہوئی ہیں آج دنیا میں وہ بڑی بن گئی ہیں، جو قومیں تجارت میں لگ گئی. اور یہ اسلام کی ہماری یہ چیزیں غیروں نے استعمال کیا. غیر قومیں اس قدر تجارت میں بڑھ گئی آج دنیا کے اندر کہ سارا مال و دولت ان کے اوپر آیا. حلال جانوروں کو حلال کر کے ان کے گوشت سے غیر مسلم کمپنیاں جو ہے کروڑوں روپے کما رہی، غیر مسلم کمپنیاں حلال گوشت کے نام پر.
یہ عجیب و غریب چیزیں چل رہی کمپنیاں یہ غیر مسلموں کی، اور دنیا میں تو اپنے آپ کو بولتے کہ ہمارے لیے گائے حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اور یہی لوگ گائے کو ذبح کر کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ الکبیر کمپنی نام عربی کا ہے لیکن یہ برہمن کی ہے، یہودی کی ہے، ہندوؤں کی ہے، ایسے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ تو ہم لوگ تجارت کو بھی صحیح طور سے انداز میں دیکھیں، صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان اگر تجارت کا راستہ اختیار کرے گا تو یہ ساری چیزوں سے بچ جائے گا، ورنہ ہم نے اپنی اولادوں کو، آج ناندیڑ میں ہے کئی ایسے بچے جن کے ماں باپ نے اسکول سے چھڑایا یہ کہہ کر کے کہ اب تم کو اس سے کوئی نوکری نہیں ملنے والی، جاؤ مزدوری کرو۔ مستری کا کام کرنے میں، مزدوری کے کام کرنے میں سارے ہمارے مسلم بچے ہیں، کہیں بھی جاؤ دیکھو آپ ہر جگہ بلڈنگیں بن رہی غیروں کی، لیکن مستری کے کام کر رہے ہمارے بچے۔ پڑھنا نہیں، تعلیم نہیں، تربیت نہیں، اور جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہی نہیں کہ بھئی ہم کیا علم حاصل کریں۔ ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، ٹیچر، پروفیسر، یہ لوگ اپنی زندگی کو نہیں سمجھ رہے، یہ لوگ یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط چل رہی ہیں میرے عزیز دوستو۔ یہ چیزیں اسی وجہ سے وہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے ذمہ دار لوگ، انہوں نے ایک اصلاحی کمیٹی بنائی ہے، اصلاح معاشرہ کمیٹی، شہر کے بڑے بڑے لوگ اس میں شریک ہیں۔ اس کا ایک پروگرام بھی کل انہوں نے رکھا ہے انور گارڈن کے اندر، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی جب تک تم بڑے بڑے لوگ میدان میں نہیں آئیں گے، سڑکوں پہ جو نوجوان ہمارے پھر رہے رات میں 12 2 بجے تک، آپ لوگ نہیں جب اس مقام میں آئیں گے، جب لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو کیسا رہے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو آنا چاہیے اس کام میں۔ سو اس سلسلے میں کچھ شہر کے ذمہ دار لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وکیل، ڈاکٹر، کوئی لیکچرر، ایسے بہت سارے لوگ اور یہ کام کی اصلاح معاشرہ کا کام کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس میں کل ایک پروگرام بھی رکھا ہوا ہے انور گارڈن میں۔ خیر یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا۔ ہم اپنے زندگی میں سوچو کہ کس طریقے سے بچیں گے سود سے، شراب سے، جوئے سے، اس کو ہمیں سوچے تو ہم انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا